خوف اور دہشت میں مبتلا قید لمحوں میں آپ سب کو خوش آمدید۔ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی ہٹ کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ کو وقت پر مل سکیں۔ یہ میرے بچپن کا واقعہ ہے۔ جون جولائی کی چھٹیاں ختم ہو چکی تھیں اور وہ اسکول کا پہلا دن تھا۔ میں اور میرا دوست سرور، ہم دونوں اکٹھے ہی اسکول جایا کرتے تھے۔ سرور میرا کلاس فیلو بھی تھا۔ اس دن جب ہم اسکول پہنچے تو بہت کم تعداد میں طالب علم اسکول آئے ہوئے تھے اور ہمارے ٹیچرز کی تعداد بھی بہت کم تھی۔ میں اور سرور کلاس میں پہنچے تو ٹیچر کلاس میں موجود نہیں تھے۔ کلاس میں ٹیچر کی موجودگی نہ دیکھ کر ہمیں بڑی خوشی ہوئی کہ آج کوئی کلاس نہیں ہے، خوب مزے کریں گے۔ پھر ہم بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہنسی مذاق میں لگ گئے۔ ہم لوگ اوپر والی منزل پر تھے۔ جب اتنا شور و غل ہونے لگا تو ہمارے پرنسپل نے فیصلہ کیا کہ تمام بچوں کو نیچے کی کلاسز میں بٹھایا جائے۔ تو پھر کیا تھا، تمام بچوں کو نیچے کی کلاسز میں منتقل کر دیا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد میرے ایک دوست کو خیال آیا کہ وہ اپنا جیومیٹری باکس اور لنچ اوپر اپنی کلاس سے لانا بھول گیا تھا، جو کہ کلاس کی ڈیسک کے نیچے رکھا ہوا تھا۔ اس نے ہماری طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا تو میں نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، میں واش روم جا رہا ہوں، واپسی میں آتے ہوئے لے آؤں گا۔ پھر میں نے ٹیچر سے اجازت طلب کی اور کلاس سے باہر نکل گیا۔ واش روم سے فارغ ہونے کے بعد میں اوپری منزل پر جا رہا تھا کہ پیچھے سے اسکول کے مالی نے آواز دی اور پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو۔ میں نے اسے بتا دیا کہ اوپر کلاس میں کچھ رہ گیا ہے، وہی لینے جا رہا ہوں۔ اب میں اوپر والی منزل پر موجود تھا۔ اوپر والی کلاسز میں سب سے آخر میں ایک اسٹور روم تھا جہاں پرانی کرسیاں اور ٹوٹا ہوا سامان رکھا ہوتا تھا اور وہ کمرہ بند رہتا تھا۔ جب تک میں اس اسکول میں پڑھتا رہا میں نے کبھی بھی وہ کمرہ کھلا ہوا نہیں دیکھا۔ خیر، میں اپنی کلاس میں پہنچا اور ڈیسک کے نیچے سے رکھا ہوا سامان نکالا اور پھر واپسی کے لیے روانہ ہو گیا۔ آدھا راستہ تو بالکل صحیح رہا، لیکن تھوڑی دیر بعد مجھے یوں محسوس ہوا کہ میرے ساتھ ساتھ کوئی چل رہا ہے۔ جب بھی میں قدم رکھتا تو میرے ساتھ ایک گھنگرو کی آواز آتی اور جب میں رک جاتا تو وہ آواز بھی بند ہو جاتی۔ میں نے دل میں سوچا، یہ کیا معاملہ ہو رہا ہے؟ پھر میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا، سناٹا تھا۔ میں نے اپنے اندر کے خوف کو ختم کرنے کے لیے اپنا ذہن جھٹکا اور میں نے خیال کیا کہ شاید مالی بابا نیچے جھاڑو دے رہے ہوں اور سناٹے میں اس کی آواز آ رہی ہو۔ میں نے پھر سے چلنا شروع کر دیا اور وہی گھنگرو کی آواز میرے ساتھ چلنا شروع ہو گئی، اور پھر کسی نے مجھے میرے نام سے پکارا۔ میں نے سوچا، یہاں مجھے کون آواز دے رہا ہے؟ میں نے اوپری والی منزل سے نیچے جھانک کر دیکھا تو نیچے کوئی بھی موجود نہیں تھا، مالی بابا بھی نہیں تھے۔ گھنگرو کی آواز کو میں نے نظر انداز کیا اور میں چلتا رہا، مگر گھنگرو کی آواز پہلے سے اور تیز ہو گئی۔ بہرحال میں نیچے جانے والی سیڑھیوں کے قریب پہنچ گیا۔ نیچے جانے والی سیڑھی پر جب میں نے پہلا قدم رکھا تو نادانستہ طور پر پتہ نہیں کیا ہوا، میں نے پیچھے مڑ کر دیکھ لیا۔ پھر کیا تھا، پیچھے مڑ کر دیکھنے کے بعد میرے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے، پورا جسم بھاری ہو گیا۔ میرے پاؤں اتنے بھاری ہو گئے کہ مجھ سے اپنا پاؤں اٹھایا نہیں جا رہا تھا اور میری زبان بند ہو گئی تھی، جبکہ میری آنکھیں ساکت ہو چکی تھیں۔ کوئی بھی آیت مجھے یاد نہیں آ رہی تھی۔ کیا دیکھتا ہوں کہ اسٹور روم کے باہر ہوا میں معلق ایک عورت کھڑی ہے۔ اس کے بال زمین تک آ رہے تھے اور وہ کوئی انسانی جسم نہیں تھا، بلکہ اس کا جسم ہیولا تھا جس کے آر پار نظر آ رہا تھا۔ خوف کے مارے میرا پورا جسم پسینے سے تربتر ہو گیا۔ تھوڑی دیر تک تو میں ایسے ہی ساکت رہا، پھر اچانک مجھے جھٹکا لگا اور میرے منہ سے بس اللہ اکبر نکلا۔
اور میں جیسے تیسے چھلانگ لگا کر الٹا سیدھا نیچے جا پہنچا۔ جب میں نیچے والی منزل پر پہنچا تو ایک ٹیچر نے مجھے دیکھ لیا۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کیا ہوا، کیوں بھاگتے ہوئے آ رہے ہو؟ ٹیچر کو دیکھتے ہی میں بس وہیں گر کر بے ہوش ہو گیا۔ اس کے بعد کیا ہوا میں نہیں جانتا۔ جب مجھے ہوش آیا تو بہت تیز بخار تھا۔ میرے جسم پر جگہ جگہ چوٹیں لگی ہوئی تھیں۔ ہوش میں آنے کے بعد ایک ٹیچر نے مجھ سے پوچھا تمہیں کیا ہوا تھا اور تم کیوں بے ہوش ہو گئے تھے، اور اوپری منزل پر کیا کرنے گئے تھے جو بھاگتے ہوئے آ رہے تھے؟ اور میں اتنا خوفزدہ تھا کہ میں کسی کو کچھ بھی نہیں بتا پا رہا تھا۔ بہرحال میں کچھ دن اسپتال میں رہا اور میری طبیعت بہتر ہو گئی، اور پھر طبیعت کی بہتری کے بعد میں نے اپنی امی کو وہ سارا واقعہ سنا دیا۔ پھر کچھ دن بعد میرے پرنسپل صاحب میری خیریت دریافت کرنے ہمارے گھر آئے۔ میں نے تو انہیں کچھ نہ بتایا، ہاں میری امی نے انہیں سارا واقعہ کہہ سنایا۔ واقعہ سننے کے بعد ماسٹر صاحب نے جانے کیا کہا، میں نہیں جانتا۔ بہرحال میری امی نے مجھے وہ اسکول چھڑوا دیا۔ اس واقعے کو گزرے کافی سال ہو گئے ہیں، لیکن یہ واقعہ آج بھی میرے ذہن میں تر و تازہ ہے۔ مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آیا وہ کون تھی، مگر بس اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں اس دن زندہ بچ گیا۔